آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اگر جو ہے مطلب یہ تو پھر یا تو مینٹلی جو ہے ایجوکیشن اور صحت کی امپورٹنس نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کٹ لگا رہے ہیں تو بہت ہی اہم شعبوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پھر آپ کے لیے سیریس نہیں ہے نا۔ یہ سوال پھر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم پبلک انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پبلک ایکسپینڈیچرس کی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہمارے یہاں تو صرف یہ ہیں کہ پبلک انویسٹمنٹ مین کریشن آف جاب، گورنمنٹ جاب کریٹ کرے گی اور سرکاری نوکری لوگوں کے لیے بڑا اپیلنگ ہوتی ہے، خوشنما چیز ہوتی ہے، یہ تصورات ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن سرکاری جو انویسٹمنٹ ہے خاص طور پر تعلیم میں، صحت میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ فیسلٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو سرکار ان کے لیے یہ چیزیں مہیا کرے، یہ سہولیات مہیا کرے۔ اب سرکار مہیا کر رہی ہے یہ سہولیات، لیکن ان سہولیات کا معیار، ان میں معیار کا فقدان ہے، تو وہ سہولیات کسی کام کی نہیں ہے اگر جو ہے 5ویں گریڈ کا بچہ جو ہے پہلے فرسٹ گریڈ کا میتھمیٹکس نہیں سالو کر سکتا۔ اگر آپ اینول اسٹیٹ آف ایجوکیشن رپورٹ دیکھیے، اس کے سروے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ جو کٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے، آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے؟ آلٹرنیٹو تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہو تو سوشل سیکٹر پر تو کٹ لگنا نہیں چاہیے، پہلا تو گورنمنٹ کا ریزالو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں ایفیشنسی، افیکٹونیس اور پبلک ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کے حوالے سے شفافیت، ان کے آڈٹ کے حوالے سے، ان کی ریلیزز کے حوالے سے، ان کی بجٹ ایلوکیشن کے، بجٹ کریڈیبلٹی کے حوالے سے، یوٹیلائزیشن کے حوالے سے شفافیت کا ہونا لازم ہے۔ اور پھر یہ ساری جو بجٹ ایلوکیشن ہے، بجٹ سازی کا عمل ہے، یہ آپ کے چیلنجز کے ساتھ لنک ہے۔ ہمارے چیلنجز جو ہیں انتہائی غیر معمولی ہیں، اور اس میں ایک بہت سب سے غیر معمولی فیکٹر یہ ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں بہت تیزی سے ینگ ایج پاپولیشن ایڈ ہوتی ہے۔ ہماری جو میڈین پاپولیشن ہے وہ فقط 21 یا 22 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈین وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 10.5 کروڑ یا 11 کروڑ جو ہیں افراد وہ 21 سال سے کم عمر ہیں، اور اتنے ہی افراد 11.5 کروڑ جو ہیں وہ تقریباً 21 سال سے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا ایک تو پاپولیشن بیس بہت بڑا ہے، اور یہ بیس ینگ پاپولیشن پر ہے، تو نئے بچے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے بچوں کے لیے سسٹم وہی موجود ہے جو آپ کا پرانا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرائمری اسکول ہیں تقریباً کے پی کے اندر 26,000 کچھ اسکول ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے 26 لاکھ انرولمنٹ۔ پنجاب میں 36,990 اسکول ہیں پرائمری کے، اس میں انرولمنٹ تقریباً 60 لاکھ کچھ ہزار، 6 پوائنٹ سم ملین۔ اور سندھ کے اندر ان دونوں سے زیادہ ہیں انڈیویجولی وہ جو اسکول ہیں، 38,000 کچھ اسکول ہیں سندھ کے اندر، جبکہ سندھ کے اندر انرولمنٹ 22 لاکھ کے تک۔ تو یہ شو کرتا ہے ایک گریو ایفیشنسی ایشو، یعنی اتنے ہی ان پٹ کے ساتھ ایک صوبے کے اندر 3 گنا زیادہ آؤٹ پٹ ہے، بالکل، اور ایک صوبے کے اندر اس آؤٹ پٹ کا 1/3 ہے اتنے ہی ان پٹس کے ساتھ۔ یہ انتہائی الارمنگ بات، انتہائی غیر معمولی حد تک یہ ایک الارمنگ سچویشن۔ اور بجٹنگ جو ہے، جیسے بجٹ والے معاملے میں ہم نے کہا، ہم نارملی انکریمنٹل بجٹنگ پریکٹس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ کا بجٹ 100 روپے تھا، اس سال آپ 10% یا انفلیشن ٹارگیٹ اس میں ایڈ کر دیں، 10%، 110 بجٹ ہو گیا۔ آپ کے چیلنجز چاہے 150 روپے میں پورے ہوتے ہیں، آپ نے انکریمنٹل بجٹ بنایا جا سکتا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ پرفارمنس بیس بجٹ بنائیں تاکہ پرفارمنس کو انسینٹیوائز کیا جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹارگیٹ اورینٹڈ بجٹ، جتنا بجٹ چاہیے۔ اب اس میں یہ بذات خود ایک بڑی چیلنجنگ بات ہے، تو وفاق کے اندر جو ہے MTBF وہ ٹارگیٹ اورینٹیشن پر بجٹ بنانے پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی ایک PFA پبلک فائنانس ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کی سفارش کی گئی ہے کہ تمام سندھ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 2025 تک اپنا بجٹ MTBF پر اور آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ پر کنورٹ کرتے ہیں۔ تو آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ جو ہے وہ پرفارمنس کو ریوارڈ کرتی ہے،
बजटिंग जो है वो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पर होनी चाहिए। अच्छा आसिम साहब, हम बात कर रहे थे और बात इनफैक्ट हो ही रही है सरकारी सरमायादारी की जो एजुकेशन या तालीम में होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारा एक SDG 4 का गोल है 2030 तक, और उसके साथ साथ एक ख्वाब कह लें या एक इंटरनेशनल कमिटमेंट भी आप कह लें कि जो 100% जो है शरह ख्वानदगी है, तो आपके ख्याल में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 2030 तक के SDG 4 का जो गोल है वो भी अचीव हो जाए, 100% लिटरेसी भी हम अचीव कर लें? कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उसके लिए? पहले तो इसको इस तरह से समझिए कि SDG 4 बुनियादी तौर पर क्या है। ये तालीम के हवाले से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके ज़ेली जो टारगेट्स हैं वो 10 मजीद ज़ेली टारगेट्स हैं। 4.1, 4.2, 4.1 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। 4.2 के अंदर बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। 4.7 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है स्कूलों के और एजुकेशन की। तो जो SDG 4 है, बुनियादी तौर पर SDG 4 बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा फ्रेमवर्क है। इसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि आपको 100% लिटरेसी अचीव करनी है, इसमें उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी बयान किए गए। मसलन आपका जो करिकुलम है वो कल्चरल वैल्यूज़ का एहतराम सिखाता हो, तो हर मुल्क जो है इस बात का एहतमाम करेगा कि उसका जो करिकुलम है उसके जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं असबाब, उनमें कल्चरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट सिखाई जाए, दीगर मज़ाहिब का एहतराम सिखाया जाए, एहतराम इंसानियत सिखाया जाए। ये सारी चीज़ें SDG 4 के अंदर है। अब हमारे करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़ी मुतनाज़िया हैं। हमारे करिकुलम में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो SDG 4 से उसके ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मुताबिकत नहीं करती। SDG 4 में एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि तालीम में आप जो सरमायाकारी कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए। उसमें ख़ास तौर पर इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका मतलब, और उसको वजाहत की गई है आगे, तो बताया गया है कि ये जो आपका तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है तमाम जेंडर बेस इसकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। और जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूलों के अंदर एहतमाम किया जाए एक उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी रैम्प्स हों अगर कोई व्हील चेयर पर बच्चे आते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए पढ़ाने का डिफरेंट निज़ाम मौजूद हो जो उनका अपना एक मखसूस निज़ाम है। इस तरह और तो ये सारी चीज़ों की सिफारिश की गई है 4.2 में। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, जामे और बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। अब जहाँ तक अब इसके पैसों की रिक्वायरमेंट, या मतलब आपने कहा जितना हम इस वक्त बजटरी एलोकेशन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो नाकाफ़ी है, वो बजटरी एलोकेशन 2030 तक ये टारगेट्स अचीव करने के लिए। पाकिस्तान कोalition फॉर एजुकेशन और पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स की एक स्टडी है ब्रिंगिंग ऑल द गर्ल्स टू स्कूल। उस स्टडी का मकसद ये था कि हम तालीम में उस सरमायाकारी के अमाउंट या वॉल्यूम को किसी मेथडोलॉजी के ज़रिए कैलकुलेट कर सकें। मैं खुद उसका मुसन्निफ था, तो हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे कितनी सरमायाकारी दरकार है 2030 तक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस स्टडी के कंक्लूजन में हम इस नतीजे तक पहुँचे कि जी जो पाकिस्तान में बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं उनको पढ़ाने के लिए तकरीबन 6.5 ट्रिलियन, और बच्चों की तादाद शामिल कर लें तो तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं 2030 तक इनको पहली से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाने के लिए। और उसमें 3 पॉइंट्स शामिल हैं कि जी इनकी 100% एनरोलमेंट, 100% ग्रेजुएशन एंड 100% रिटेंशन। ये तीनों पॉइंट्स मैट्रिक तक पढ़ा, 10 साल का खर्चा। और उसके अंदर फिर जो वो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन में 2 चीज़ें शामिल हैं। सप्लाई साइड कि गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल और का एहतमाम करे, टीचर्स का, और डबल शिफ्ट स्कूल, वो पूरी मेथडोलॉजी कंप्लीट जिससे हमने असेस किया। और डिमांड साइड ये कि स्कूलिंग की डिमांड क्रिएट करने के लिए उन बच्चों में उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए, फ्री स्कूल बैग्स, मिड डे मील्स वगैरह। ये तो हमने इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन की है 10 साल तक की, 2030 तक की। We ended up with a amount of 12 ट्रिलियन रुपीज़। ये बहुत बड़ी रकम है।
تو ظاہر ہے کہ تعلیم میں سرمایہ کاری جو ہے پاکستان کے جو چیلنجنگ اہداف ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کو بڑھانا ہو. اس میں آپ کو انتہائی انوویٹو اور جدید اور نئے پروگرامز تشکیل دینے ہوں گے جو کہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی نمبر 1. نمبر 2, ساتھ میں انہیں پیسہ کمانے کے لیے کچھ اسکل سیٹ بھی دیتی ہو وہ تعلیم, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہوں اس طرح کے. یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے یہ پورا جو رول ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا گہرا تعلق ہے آپ کی معاشی شرح نمو کے ساتھ, آپ کی اسکلڈ لیبر کے ساتھ. اگر میں آپ کو ایک مثال سے یہ چیز واضح کر سکوں, جو چائنا میں 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ان کی اکنامک گروتھ پالیسی بن رہی تھی چین کے اندر, اس پالیسی میں واضح کیا گیا تھا کہ اتنی ہائی انڈسٹریل گروتھ کے لیے ہمیں جو اسکلڈ لیبر چاہیے ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پرائمری میں جتنے اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں اس کا 25% ہر سال انرولمنٹ ہو ہمارے یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹیز جامعات میں. تو آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں جو پرائمری کی جتنی انرولمنٹ ہے اکراس پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اس کا 2% سے 3% انرولمنٹ ہوتی ہے. اور چائنا کی گروتھ اسٹریٹجی میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے تو یہ ایک کی فارمولا ہے. یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس میں جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں سرکاری سرمایہ داری کی, تو اس کو اگر میں انہینس کرنے کے لیے آپ سے پوچھوں کہ کیا کیا اقدامات آپ کے خیال میں لینے چاہیے گورنمنٹ کو, اور امیڈیٹلی آبویسلی, کیونکہ ہم اس کے لیے انتظار تو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ گفتگو چلتی رہتی ہے اور یہ 2030 بھی اتنا دور نہیں ہے, کیونکہ تقریباً 6 سال تو آلریڈی ہو گئے. ایس ڈی جی جو کمٹمنٹ سائن ہوئی تھی اس کو 6 سال گزر گئے, 9 سال بھی گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کیا ارجنٹ اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ایجوکیشن میں بیسکلی سرمایہ کاری حکومت کی طرف سے زیادہ ہو سکے اور اس کے فروٹفل ریزلٹس نکل آئیں؟ دیکھیں, اس وقت کی جو تعلیم میں صوبوں کی ایلوکیشن ہے وہ تقریباً 1/4 آف بجٹ, ٹھیک, تقریباً یا 1/5, 20 سے 25% بجٹ ایلوکیشن صوبوں کا تعلیم میں جا رہا ہے اس وقت بھی. تو 2 ہی میجر صوبوں کی میجر انویسٹمنٹ 3 ہیں, تعلیم, صحت اور ورکس اینڈ سروسز. ان 3 انویسٹمنٹس کے اندر صوبوں کا میجر بجٹ انویسٹ ہوتا ہے. تو اب اگر آپ بجٹ کا ایبسولوٹ کوانٹم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بجٹ میں 2 سائڈز ہوتی ہیں, ایک ریونیو سائڈ اور دوسری ایکسپینڈیچر. ایک آپ کے ذرائع آمدن ہوتے ہیں اور دوسرا اخراجات. تو ذرائع آمدن آپ کے بڑے محدود ہیں بہت زیادہ, آپ کا ٹیکس بیس بہت بڑا ہے, لیکن ہم اس ٹیکس بیس کو صوبے بھی اور وفاق بھی اسے جتنا کماتا ہو اسے انٹیپ کرنا چاہیے, اور جس طرح کی ایک ریگرس ٹیکس پالیسی ہو جس کے اندر سب ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. یہ جتنا ہماری جو ریاست ہے وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی, ان کی زیادہ تر ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پر ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز پر نہیں. تو ڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ انٹیپ نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے. تو صوبوں کو اپنا ریسورس پول بڑھانا ہوگا. صوبوں کے پاس بہت سارے ٹیکسز ہیں. اب دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جی ایس ٹی آن سروسز ڈیوالو کیا گیا. اس وقت صوبوں نے بہت ریمارکیبل پرفارمنس کی ہے. ان کی کارکردگی جی ایس ٹی آن سروسز کے حوالے سے بڑی ریمارکیبل ہے, اور دے آر کلیکٹنگ بلینز آف روپیز. اور ایک اور خاص بات, اس وقت تمام صوبوں کا جو ٹیکس پول ہے, ٹوٹل ریسورس پول, ٹیکس پول, اس کا 50% سے زیادہ صرف ایک سورس آف ریونیو سے آتا ہے, وہ جی ایس ٹی آن سروسز. باقی بے شمار سورسز ہیں, اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہے, ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے, لینڈ ریونیو, اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں. ان سب کو گریجولی ریفارم اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت پوٹینشیل ہے صوبوں کے پاس کام کرنے کے لیے. وہ سارے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں, یوٹیلائز ٹیکس ریٹس کو کم کر کے بیس جو ہے ٹیکس کا اسے براڈ کریں. ٹیکس بیس براڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پول میں زیادہ. اب اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے پرفارمنس کے ساتھ. جو حکومتیں جتنے اچھا پرفارم کرتی ہیں تو والنٹری ٹیکس پیمنٹ جو ہے ان حکومتوں کو زیادہ ریسیو ہوتی ہے. تو ایک طرف تو وہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے پر توجہ دیں, ریٹس کم کریں, لیکن ساتھ ساتھ پرفارمنس کو بھی اپنا بڑھائیں. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں دی. مطلب آپ نے
شروع میں جس طرح سرمایہ کاری کی بات کی حکومت کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ٹی بی کی ایلوکیشن ہے تو اس وقت جو معیار ہے اس سے کم ہے. پھر چیلنجز ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بہت بڑی تعداد ہے اور ریٹینشن ریٹ مطلب ڈراپ آؤٹ کا اسکولوں کا بچوں سے جو ہے اٹھ جانا وہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جو سب سے فیسینیٹنگ بات تھی کہ 12 کھرب روپوں کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے ملک میں جو 2 کروڑ 28 لاکھ بچے ہیں اگر ان کو اگلے 10 سالوں کے اندر اندر ہم اگر اسکول میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت اچھی بات جو مجھے پرسنلی بڑا اس میں جو ہے پسند آئی وہ یہ کہ بجٹ جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سرمایہ کاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پیسوں کی اماؤنٹ بڑھا دیں, اس کا افیکٹو یوٹیلائزیشن بھی ضرورت ہے کہ جو آپ بجٹ انکریز کر رہے ہیں اس کے فروٹفل ریزلٹس بھی ہونے چاہیے. بجٹ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے صرف ٹیچرز کی سیلری یا پینشنز میں وہ یوٹیلائز ہو جائے. جو ترقیاتی بجٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول اور بنے, مسنگ فیسیلیٹیز جو ہیں اس کی پروویژن ہو, اور جو آپ نے انکلوژن کی بات کی کہ انکلوسیو ہو بجٹ کے, جو بچے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے, تو یہ باتیں بہت اہم ہیں ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے. سر اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ نے ٹائم نکالا اور بہت مفید انفارمیشن ہمیں دی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہمارے آج کے گیسٹ ایکسپرٹ عاصم بشیر خان صاحب کی گفتگو کو. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہماری سیریز لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.